أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، پھر بھی جب وہ تمہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا؟ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ بات یہ ہے کہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں۔ اسے کون راہ دکھا ہے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے؟ ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 32۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل بھی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کی کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ انسان کو مٹی سے پیدا کرنا اور اسے بولنے کی طاقت دینا۔ اللہ نے انسان کا انسان سے جوڑا بنایا، انسان کو بولنے کی طاقت دی اور ان کے رنگ مختلف رکھے۔ اس کے بعد انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم ضرورت بارش، اس کو اللہ نے نازل کیا۔ اب یہاں فلکیات میں سے، یعنی آسمان سے متعلق دلائل میں سے ایک دلیل اللہ نے یہ دی، آسمان اور زمین دونوں اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ یہ بظاہر لگ رہا ہے بڑا آسان ہے، لیکن سوچئے فضا میں ہے سب چیزیں، انہیں کہیں سے کوئی چیز ٹیکا نہیں دی گئی ہے۔ اگر ہم ایک بال یا کوئی چیز اوپر اچھالتے ہیں، وہ پلٹ کر زمین کی طرف چلا آتا ہے،
یعنی زمین کی قوت کشش اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، یہ معاملہ ہے۔ اب فضا میں بھی جتنے ستارے اور سیارے ہیں یہ ہر کوئی اپنی اپنی کشش رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان تمام لوگوں کو اتنی دوری کے پر رکھا کہ یہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ نہیں پاتے، ورنہ اگر ایک دوسرے کو کھینچ لیتے تو یہ پورا نظام کائنات کب کا درہم برہم ہو جاتا۔ یہ خود اللہ تبارک تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے ایک شاندار دلیل کہ اللہ نے کتنے شاندار سسٹمیٹک طریقے سے، منظم طریقے سے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، ان کے فاصلے بنائے اور انہیں چلائے ہوئے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ حکم دے گا، اذا دعاکم، تمہیں اللہ دعوت دے گا، حکم دے گا، دعوتا من الارض، یہ زمین کے ساتھ تمہیں نکلنا ہے، تو اذا انتم تخرجون، تو تم زمین سے نکل آؤ گے۔ یہ قیامت کا منظرنامہ ہے، ہر کوئی اپنی قبروں سے نکلے گا، اور نکلنے کے بعد تمام کے تمام محشر کی طرف روا دوا ہوں گے، اور بغیر کسی چوں چرا کے، جیسا کہ آج دنیا میں ہمیں اختیارات ملا ہوا ہے تو ہر کوئی اپنی مرضی چلا رہا ہے، ہر کوئی اپنی منمانی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سور میں پھونکنے کا حکم دے گا، اس کے بعد روئے زمین سے تمام لوگ نکلیں گے۔ اب یہاں کچھ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ تمام لوگ تو قبر میں نہیں ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کو جلا دیا جاتا ہے، جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کا کیا؟ قرآن مجید نے اس کے بارے میں واضح طور کے پر سورہ معارج کے بالکل اخیر میں کہا، وہاں جس چیز کا تذکرہ ہے مرنے کی جگہ، یعنی جو جس جگہ مرا ہوگا اسی جگہ سے اسے نکلنا ہوگا۔ اب جو آدمی جلا کر راکھ کر دیا گیا، جس جگہ کے پر اس کی راکھ ہوگی وہیں سے آئے گا، جو قبروں میں ہوگا وہ قبروں میں آئے گا۔ اب یہاں سوال یہ بھی پیدا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو درندے نے کھا لیا یا کوئی پانی کے اندر، سمندر کے اندر ڈوب کر مر گیا، ان کا کیا ہوگا؟ ہر کوئی اپنے اپنے مرنے کی جگہ سے نکلے گا۔ قرآن مجید نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا۔ اب چونکہ قبروں کا تذکرہ اس کے لیے کیا جاتا ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں جیسا کہ یہود ہے، نصارہ ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر مذاہب یہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ اس بنیاد کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور کے پر دفنوں کا تذکرہ کیا، قبروں کا تذکرہ کیا کہ لوگ قبر سے نکل کر آنے والے ہیں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ انسان اپنے اوپر دیکھے آسمان، نیچے دیکھے زمین، یعنی اتنی بڑی کائنات، اوپر سے نیچے ہر جگہ ہر کوئی اللہ کے حکم کی تابعداری کر رہا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو ذرا سا اختیار دیا تو اس کے بعد دیکھیے کہ وہ اپنے اختیار کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حالانکہ آسمان اور زمین یہ انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ عظیم ہے، کہیں زیادہ بڑے ہیں، لیکن یہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے، سرتابی نہیں کرتے، کسی جگہ کے پر نافرمانی نہیں ہے۔ اسی چیز کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ مشرکین مکہ کو اس بات کے پر کافی اعتراض تھا، حالانکہ ایک طرف وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم کے قائل کہتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے والا، لیکن دوسری طرف وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آخرت کے منکر نہیں تھے، آخرت کو مانتے تھے۔ تو جب تم دین ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے کے دعویٰ کر رہے ہو تو تمہیں آخرت کے پر ایمان رکھنا چاہیے، اس کے برخلاف تم لوگ آخرت کو نہیں مانتے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ کیا مرنے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور اس کے بعد مٹی ہو کر سڑ گل جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ ہم کو پیدا کیا جائے گا؟ قرآن نے کہا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہ تم اپنے اعتبار سے یا تو پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، یا اس سے اور بھی کوئی طاقتور چیز جو ہوتی ہے وہ بن جاؤ، تب بھی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ پیدا نہیں ہوگے، تمہیں دوبارہ پیدا ہونا ہوگا، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ ہی کے لیے بہترین اور اعلیٰ صفت ہے، اور وہ عزیز، غلبہ رکھنے والا، حکیم، حکمت والا ہے۔
اب یہاں قرآن مجید میں دو صفت عام طور سے اللہ کی بیان کی جاتی ہے، ایک عزیز اور ایک حکیم۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے مکمل اختیار اور غلبہ رکھنے والا، اور حکیم کا مطلب کوئی کام حکمت کے ساتھ، حکمت کے تقاضوں کے ساتھ کرنے والا۔ یہ دونوں ضروری ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو غلبہ مل جاتا ہے حکمت کھو دیتے ہیں، یعنی لوگوں کے انصاف کے تقاضوں کو، عدل کو بھول جاتے ہیں۔ آج جیسا کہ آپ دیکھیے گا کہ آج جو سطح میں آتے، جو بھی سطح میں آتا ہے، عمومی طور کے پر یہی ہوتا ہے کہ طاقت کے نشے میں تھوڑا اختیار، اقتدار اور حکومت مل گئی، طاقت مل گئی، تو اس کے نتیجے میں کیا کرتے؟ وہ اپنے غلبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے اور حکمت، انصاف، ساری چیزیں بھول جاتے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے معاملہ بالکل واضح طور پر آیا، اور کسی نے بہت اچھا کہا کہ مالیگاؤں بم بلاسٹ کے تعلق سے فیصلہ ہوا، انصاف نہیں ہوا ہے۔ انصاف تو اس کو کہتے ہیں جب عدل کے تقاضوں کے مطابق کام کیا جائے، اور قیامت کی تعریف یہی بیان کی جاتی ہے کہ جہاں عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ہر ظلم کیا ہوتا ہے، بلکہ منظم طریقے سے سازشی انداز میں مجرموں کو ریلیز کر دیا جاتا ہے، ثبوت اور شواہد کو ایسے طریقے سے ختم کیا جاتا ہے کہ مجرم کے تعلق سے جو پکش ہوتا ہے، پہلو ہوتا ہے، اسے کمزور کر دیا جائے۔ ہو رہا ہے دنیا میں، ہے نا، لیکن آخرت میں تو ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی تسلی کی بات یہی ہے کہ دنیا میں کسی طریقے سے چرب زبانی کے ذریعے، طاقت کے بدلے میں، اختیار کے بدلے میں کوئی اپنی بات منوا لے، تو آخرت میں تو ایسا نہیں ہوگا، وہاں تو انصاف ہوگا۔ بلکہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تو اللہ بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا تاکہ وہ اپنا انتقام، اپنا بدلہ لے سکے۔ اللہ کیا اس طریقے سے بے لاگ انصاف ہوگا؟ بلکہ آخرت میں لوگ یہ سمجھیں گے کہ جس طرح ہم دنیا میں جھوٹ فساد بول کر، مکاری کر کے، چرب زبانی کر کے اپنے آپ کو بچا لے جاتے تھے، آخرت میں بھی وہی کام کریں گے۔ اللہ کو جا کر کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ جب اللہ دیکھیں گے کہ اللہ اہل ایمان کو توحید کی برکت سے معاف کر رہا ہے، تو وہ بھی جا کر اللہ کو کہیں گے کہ اللہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ یہ کہیں گے، اللہ فوری طور کے پر ان کی زبانوں کے پر تالے لگا دے گا اور کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم تمہاری زبان کے پر تالے لگا دیں گے۔ آج تمہاری زبان نہیں، تمہارا ہاتھ، تمہارے پیر یہ گواہیاں دیں گے۔ انسان دنیا میں جھوٹ بول کر، مکاری کر کے، بلکہ بہت ساری چیزیں، کبھی آدھی ادھوری بات بیان کرنا وہ بھی غلط ہوتا ہے کہ آپ ایک پہلو کو بیان کریں، دوسرا پہلو چھپا لے، جس سے بات صحیح طور پر لوگوں کے سامنے سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ بھی دراصل جھوٹ ہی ہے کہ آپ آدھی بات بیان کریں، آدھی چھپا دیں، تاکہ سچ لوگوں کے سامنے مکمل طریقے سے ظاہر نہ ہونے پائے، یا کوئی معمولی سی بات کو اپنے انداز سے غلط رخ دیتے ہوئے غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں، آخرت میں نہیں ہیں۔ آپ دنیا میں سب کر سکتے، اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بے انصافی اور ظلم نہیں ہونے دے گا، بے عدلی نہیں ہونے دے گا۔ اب ان دلائل کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے انسانی زندگی سے شرک کا رد کیا، مثال دے کر۔ انسانی زندگی کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہارے اپنے نفس سے، تمہارے اپنے اندر سے توحید کی دلیل دے رہا ہے، شرک کے رد کرنے کے لیے مثال دیا کہ تمہارے غلام ہوتے ہیں، کیا تم اپنے غلاموں کو، حالانکہ غلام غلامی ہوگا، اگر اس کو اپنی پوری پراپرٹی بھی دے دو غلام رہے گا، اس لیے کہ وہ اپنے مالک کے آگے، اپنے آقا کے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر تم اسے اپنا مال دے دو، کیا جس بنیاد کے پر وہ تمہاری برابری میں آ جائے، یعنی اس کے پاس مثال کے طور کے پر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے، اس کے پاس بھی 10 لاکھ روپے ہو جائے، دونوں برابر ہو جاؤ، کیا تم یہ پسند کرو گے؟ بلکہ تم خود جس طرح اپنوں سے خطرہ محسوس کرتے ہو کہ میرا اپنا کوئی قریبی رشتہ دار بھی میرے برابر نہ بن سکے۔ ہوتا ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے تعلق سے نہیں سوچتا کہ پراپرٹی کے اندر یا دنیا کی شہرت، عزت کے مقابلے میں مجھ سے آگے نکل جائے، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ دوستوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان بھی ہوتا ہے، پڑوسیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ قرآن نے وہی کہا تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کہ تم ان سے ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا خطرہ تمہیں لگتا ہے، تو تم انہیں اپنا مال نہیں دو گے،
تو سوچو تم اپنے غلاموں کو اپنا مال دے کر انہیں اپنے برابر نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مالک ہے تمام چیزوں کی اوپر اسی کا اختیار ہے، اور ہر چیز اسی کی پیدا کردہ، اسی کی ملکیت ہے، اسی کے اختیار میں، وہ کیسے کسی کو اختیار دے گا؟ فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور مدبر کائنات بنایا، کائنات کی تدبیر کرنے والا، ہر جگہ فرشتے موجود ہیں۔ بادلوں کے لیے الگ فرشتہ ہے، انسانی زندگی کے لیے، بلکہ انسان کی زندگی کے ایک ایک موڑ کے لیے الگ الگ فرشتے رکھے گئے۔ رحم مادر کے لیے بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، وہاں ایک فرشتہ وہاں آ کر اس کی پوری تقدیر کو لکھتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد زندگی کے آخری موڑ تک کرامن کاتبین، اس کی اچھائیاں برائیاں تمام چیزوں کو ریکارڈ کرنے والے۔ اس کے علاوہ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو صبح و شام اترتے ہیں، وہ فرشتے ہوتے ہیں جو حفاظت کے لیے، حفظہ یعنی جن فرشتوں کو انسان کی حفاظت کے لیے نازل کیا جاتا ہے، ہر موڑ کے پر فرشتے، کوئی جگہ فرشتوں سے خالی نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے اس کے بارے میں بھی کہا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو آرڈر دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں، اس کے آگے نہیں جاتے، یعنی انہیں بھی با اختیار نہیں بنایا گیا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلنے والے۔ تو یہاں تم لوگوں نے جو بنا دیا، اب یہاں جیسا کہ بدعتیوں کے درمیان، بلکہ ڈر لگتا ہے ان لوگوں کی کلپسوں کو سننے کے بعد کہ کتنے دھڑلے کے ساتھ یہ شرک لوگوں کے درمیان پروستے ہیں، کہ جو بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوگا، ہماری اپنی زبان میں بھکت کہیں، ان کا ماننے والا، تو وہ جنت میں یقینی طور کے پر جائے گا۔ اللہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے وعدہ لے لیا ہے کہ ان کے تمام مریدوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا، یہ وعدہ، نعوذ باللہ۔ عجیب بات ہے، یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خانوادے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے تعلق سے نہیں کی۔ اپنی بیٹی فاطمہ، جس کے بارے میں کہا کہ یہ جنت کی سردار ہیں، جو جنتی عورتیں ان کی سردار ہیں، اس کے بعد بھی کہا فاطمہ تمہیں اپنی تیاری خود کرنا ہوگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اول دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ابتدائے اسلام میں یہ مسلمان ہونے والی، اس کے بعد بھی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو کہا اپنی تیاری خود کرنا ہے، تمہیں اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا بھتیجا نبی، تمہارا باپ نبی، تمہارا رشتہ دار نبی، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا، نہیں، ہر کسی کو اپنی تیاری خود کرنا ہوگا۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صاف شفاف کہ ہر کسی کو اپنے عمل کے بارے میں خود جواب دینا ہونا ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کے خیالات، من گھڑت باتیں جس سے ان کو بہلایا جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جنت کے پر مکمل ان لوگوں کا اختیار ہے کہ یہ جسے چاہے جنت میں داخل کرے، جس کو چاہے محروم کر دے، نعوذ باللہ۔ عجیب و غریب بات ہے کہ شریعت کے بارے میں اتنی جسارت۔ آپ دیکھیے سورہ اعراف میں اللہ نے بہت بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، شرک کا بھی تذکرہ کیا، اور بالکل آخر میں جس بات کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہارے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور تم اللہ کے نام کے پر لوگوں کو بیان کر رہے ہو۔ اب یہ جو واقعات من گھڑت پیش کیے جاتے ہیں تو سب وہی ہے کہ اللہ نے اس کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں اتاری، اور اس کو لوگوں کے درمیان دھڑلے کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور لوگ اس بدعقیدگی میں، گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اپنی امت کے پر، ترمذی کی روایت، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے پر سب سے زیادہ خوف اور خطرہ گمراہ کرنے والے اماموں کا ہے، یہ وہی گمراہ کرنے والے جو اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم تو بغیر علموں کے خواہش پرستی کر رہے ہیں، جو چیز بھی بغیر علم کے، اور یہاں علم سے مراد دلیل ہے، قرآن و حدیث کی دلیل، اور اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی مرضی، اپنی خواہش نفس کی بات پیش کر رہے ہیں۔ قرآن نے وہی کہا کہ بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم تو بغیر علموں کے خواہش پرستی کر رہے، اپنے من میں جو بات آ رہی ہے وہ لوگوں کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے اپنے من میں جو باتیں آ رہی ہیں، دنیا میں ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ باتیں آتی ہیں، ہر کوئی کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، نظریہ رکھتا ہے، باتوں کو بیان کرنے کا سلیقہ اور طریقہ رکھتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے، بات اسی کی مانی جائے گی جو علم کی بنیاد پر ہو، یعنی قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ۔ اب ایک بات یہاں اور بھی یاد رکھیے، اس ضمن میں آپ دیکھیے
دکتور فاروق عبداللہ نارائن پوری الحمدللہ، انہوں نے ایک بہت شاندار کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں، جدید مناہج کی حقیقت۔ آپ جب ان علماء کی کتابیں پڑھیں گے تو بہت ہی شفافیت کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں صرف قرآن و حدیث کو بیان کرنا کافی ہے، نہیں، قرآن و حدیث کے دلائل کو صحابہ کی فہم کے ساتھ، یعنی جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا اس طریقے سے پیش کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ دنیا میں جتنے باطل فرقوں کو دیکھو گے وہ اپنی بات قرآن و حدیث سے ہی پیش کرتے ہیں۔ میں نے پیچھے بھی تذکرہ کیا، اور لوگ اس کو بڑے دھڑلے کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد لی جا سکتی ہے، کیا دلیل ہے؟ تو دلیل دیتے ہیں سورہ تحریم کی آیت، قرآن کی آیت سے نعوذ باللہ شرک کو پروستے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے بعد کون ہے؟ وہ جبریل، حضرت جبرائیل ہے، وہ صالح المؤمنین، اور مومنوں میں جو نیک اور صالح ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ اب اس سے ثابت کرے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اللہ بھی ہے، جبرائیل بھی ہے، مومنین بھی ہے، یعنی ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد لی جا سکتی ہے۔ عجیب بات ہے۔ اب یہاں بات کیا چل رہی ہے اور پیش کیا کر رہے ہیں؟ ایک سمپل سی بات کہ اگر کسی کا بیٹا، مرنے کی بات چھوڑیے، ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر جو واضح طور کے پر کسی سے تعاون اور مدد لینے کی جو شرائط ہے، پہلی شرط ہے کہ وہ زندہ ہو، پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ حاضر ہو، تیسری شرط یہ کہ وہ قادر ہو۔ تینوں شرطیں ضروری ہے، زندہ ہو، حاضر ہو، قادر ہو۔ اب یہ تینوں باتیں جو بیان کی جاتی ہے سامنے آپ رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کیسے؟ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد کیا ہم اس سے مدد لے سکتے ہیں؟ جائیے آپ کسی کی قبروں سے کہ مجھے 10,000 قرض دیجئے، تو کیا قبروں سے آپ کے لیے 10,000 روپے نکلے گا؟ نہیں نکلے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ حاضر ہو، یعنی اگر کوئی شخص زندہ ہے لیکن حاضر نہیں، مثال کے طور پہ ہم اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، ایک گلاس پانی کی ضرورت باپ کو لگ رہی ہے، بیٹا حاضر نہیں ہے، زندہ ہے، وہ بازار میں، اسکول میں، کہیں اور ہے، تو کیا جیسے ہی باپ اس کو کہے گا کہ مجھے ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے، تو مجھے وہ پانی لا کر دے، تو کیا وہ لا کر دے سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حاضر نہیں ہے نا۔ جب وہ حاضر ہوگا تبھی تو لا کر دے گا، جب وہ موجود ہی نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، تو کیسے کام کرے گا؟ تیسری شرط یہ ہے کہ قادر ہو۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا مجھے 10 کروڑ روپے کی ضرورت ہے، تو لا کے دے، وہ زندہ بھی ہے، حاضر بھی ہے، تو کیا لا کر دے سکتا ہے؟ قادر نہیں ہے نا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں سے ضروری ہے کہ زندہ ہو، حاضر ہو، قادر ہو۔ اب یہ تمام چیزیں ہٹا کر مرنے والے لوگوں کے بارے میں ساری باتیں لے کر آتے ہیں کہ کسی قبر والے شیخ عبدالقادر جیلانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلیل لا کر پیش رکھتے ہیں بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہیں کے واسطے اور وسیلے سے استسقاء کیا، پانی کی دعا مانگی۔ اسی میں تو رد موجود ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ ضروری ہوتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں لایا جاتا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے گا؟ وہ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگی جاتی تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے واسطے اور وسیلے سے مانگتے، نہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زندہ تھے انہیں کہا جاتا کہ آپ آئیے، آپ دعا کیجئے گا۔ یہ تو ہمارے ہاں بالکل متفق علیہ بات ہے کہ اگر کوئی زندہ شخص ہے اس سے آپ درخواست کیجئے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوتا تھا۔ بارش کے لیے ایک دیہاتی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پر خطبہ دے رہے، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی ہے، راستے بند ہو گئے ہیں، قحط سالی ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو زندہ شخص سے دعا کی درخواست کرنا، حضرت عمر فاروق نے بھی وہی کیا کہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زندہ تھے ان سے کہا کہ آپ استسقاء کی دعا کیجئے، ہم آپ کے واسطے اور وسیلے سے، واسطے اور وسیلے کا مطلب ہے کہ ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں دعا کرنے کا، آپ دعا کیجئے، یہ وسیلہ ہو گیا۔ تو زندہ انسان کو دعا کے لیے درخواست کرنا جائز ہے، اس میں کہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مرے ہوئے انسان کا جو قبر والا ہو چکا ہے آپ اس سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، وہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کے سامنے باتیں سچی ہوتی ہے لیکن مراد جھوٹی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے دلیلیں لا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی
کہ قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ اس دلیل کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ جیسا کہ اگر کچھ لوگوں کو میڈیکل کی کچھ دواؤں کا علم ہو گیا تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ ہاسپٹل کھول کر بیٹھ جائیں گے، آپریشن کرنے لگ جائیں گے، نہیں، مہارت ہونا چاہیے کہ کب کون سی دوا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہی دراصل قرآن و حدیث، بلکہ یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ عام ہے کہ یہ تو صرف ہماری زندگی، ہماری باڈی، ہمارے جسم کا معاملہ ہے، لیکن دراصل روحانیت اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہم آخرت کے معاملے میں دین کے معاملے میں اس سے کہیں زیادہ احتیاط برتیں کہ جو پختہ علم والے ہیں انہی لوگوں سے علم حاصل کرنا جو قرآن و حدیث کے دلائل کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ ہمارے یہاں اصحاب کرام میں اندر دیکھیے، محدثین کے اندر وہ پہلا سوال یہی کرتے تھے کہ آپ نے کن اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، اساتذہ کا نام بتاؤ کہ آپ نے کن کن اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ بندہ واقعتاً علم پھیلانے یا اس سے علم لینے کی اہلیت ہے کہ نہیں، ہم اس سے علم لے کے نہیں۔ آج یہ مسئلہ بہت بڑا پیچیدہ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت زیادہ اہمیت والی ہے۔ تو بغیر علم کے جو بھی اپنی بات کو، یعنی شریعت کی گہرائی اور اس کے دلائل اصحاب کرام کے فہم کے بغیر بات پیش کرتا ہے تو یہ خواہش نفس ہے اور یہ شخص ہدایت نہیں، گمراہی کے پر ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ آپ ان لوگوں سے ہٹ کر قرآن مجید صاف کہہ رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کریں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، دین اسلام۔ جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بچے پیدا ہوتے، بخاری مسلم دونوں کی روایت، ما من مولود یولد الا علی الفطرہ، وہ صرف فطرت پر یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو اس کے ماں باپ یا تو اس کو نصرانی یعنی عیسائی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ یا مجوسی آگ کا پجاری بنا دیتے، او یہودانہ یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ یہ بعد میں ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ اسلام کے پر ہوتا ہے، دین فطرت کے پر ہوتا ہے۔ اور اسی چیز کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا، لا تبدیل لخلق اللہ نے اللہ کی اس فطرت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، اور یہی ٹھوس دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، لوگوں اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ نماز کا قائم کرنا، مشرکوں میں سے نہ ہونا، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے کہ کہنے کا مطلب ہے کہ صرف زبان سے اظہار مت کرو کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ عمل کے ذریعے ظاہر کرو کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد بالکل واضح طور کے پر سمجھ میں آتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون مشرک ہے۔ جو مسلمان ہوگا اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے آئے گا، اور جو مسلمان نہیں ہوگا حقیقت میں وہ اپنے کاروبار میں لگا ہوگا۔ اس لیے کہ مؤذن آواز دیتا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، نماز کامیابی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اذان ہونے کے بعد بھی اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کامیابی اللہ کی عبادت نہیں بلکہ تجارت میں ہے، وہ دنیا کو کامیابی کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اسی لیے کہا نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ صحابہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے تھے کہ نماز کا ترک کرنے والا مشرک ہے، بالکل واضح طور پر صحابہ کے درمیان یہ بات بالکل متفق تھی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، اور ہر گروہ ہر اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ آج آپ دیکھ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئی کے مطابق امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو گئی، اور ہر فرقہ اپنے پاس جو دلائل ہے اس کے پر مگن ہے، اور اپنے علاوہ بقیہ تمام کو کیا کہتا ہے؟ گمراہ کہتا ہے، اور اسے جاہل کہتا ہے، مشرک کہتا ہے۔ یہ بات ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ 73 میں ایک جنتی ہوگا، اور آپ نے نام نہیں طریقہ بتایا، ان کا منہج، ان کا طریقہ بتایا۔ ما انا علیہ الیوم اصحابی، آج جس کے پر میں اور میرے صحابہ ہے، یہ اس کامیاب ناجی گروہ کی پہچان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ جس طرح نبی نے دین پیش کیا اور جس طرح نبی کے دین کو صحابہ نے سمجھا، اسی کے مطابق وہ جماعت کام کرنے والی ہوگی، وہی ناجی گروہ ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال اور بھی ہے کہ آج لوگوں نے ایک نیا شوشہ لوگوں کے درمیان چھوڑ دیا
یہی سب فرقے کی آیتوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 73 میں ایک تو کہا نا، 73 میں ایک تو ہوگا، ایسا تھوڑی کہا کہ 73 کے 73 غلط ہوں گے، آپ نے کہا کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا، آپ نے اس میں سے الگ نہیں کیا بلکہ اسی میں سے ایک کو ناجی قرار دیا، سب کو غلط نہیں کہا۔ اب یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں سارے فرقوں کے بارے میں کہ نہ حنفی، شافعی، مالکی، اہل حدیث کچھ نہیں، سب سے کٹ کر اپنے آپ کو مسلمان بنا لو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے آپ کو مسلم کہو تو کیا صرف مسلمان کہنا آپ کی نجات کے لیے کافی ہے؟ اور یہاں وہ آیت لے کر آتے ہیں سورہ حج کے اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ وہ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کے جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ بات تو سمجھتے ہی نہیں ہے نا، اسی لیے میں کہتا ہوں دلیل کے ساتھ دلیل سے استدلال کرنے کا، اس سے دلیل اخذ کرنے کا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ یہاں سماکم المسلمین جو باتیں پیش کی گئی ہے کفر کے مقابلے میں، ہم کسی بھی کافر کے سامنے اپنے آپ کو اہل حدیث تھوڑی کہتے ہیں کہ میں سلفی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، ہم وہاں اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں معاملہ کفر اور اسلام کا ہے، تو اس بنیاد کے پر ہم مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کے درمیان اتنے سارے فرقے پیدا ہو گئے، ہر کوئی اپنے آپ کو دعویٰ کر رہا ہے، تو اس میں سے اپنا صحیح راستہ منتخب کرنے کے لیے اپنے آپ کو اہل حدیث ظاہر کرنا، سلفی ظاہر کرنا لازمی ہے، تاکہ ہم تمام گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر سکیں، یہ لازم ہے۔ اس لیے کہ اب یہاں بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے، جب صحابہ کے درمیان کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل السنہ والجماعہ کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عقیدہ توحید کے پر ہوں گے، جماعت سے مراد اصحاب کرام کی جماعت، اس جماعت کے پر ہوں گے، یہی دراصل اہل سنت والجماعت ہے جو ناجی گروہ ہے۔ تو آپ نے تمام گمراہ فرقوں میں یہ پہچان بتائی ہے، اور یہ نام اپنا عقیدہ اور اپنا طریقہ، اپنے منہج کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ آج لوگوں نے بہت سارے طریقے اختیار کیے، لیکن وہ طریقہ جو حقیقت میں صراط مستقیم اسلام کی صحیح تعبیر ہے، ہم اس تعبیر کے پر چلنے والے، اس عقیدے کے حامل ہیں۔ آگے کچھ اہم مسائل اور بھی ہیں زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق آ رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ اسے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے فتنوں کے دور میں ہر قسموں کے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہوئے وہ صحیح راستہ صراط مستقیم جس کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چلے، ہمیں اسی راہ پر چلنے کی توفیق دے، انہی کی طرح عقیدہ، منہج اور انہی کی طرح اسلام کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔